کہنے لگے اچھا پھر آپ ایسا کریں، جائیں جا کے اپنے رب سے پوچھ کے آئیں، وہ ہمیں بتائے کہ وہ پھر گائے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ذبح کرو اور رب کا حکم ہے اور آپ مذاق بھی نہیں کر رہے، تو جائیں پھر پوچھ کے آئیں وہ کیسی ہوگی۔ اب پوچھ کے آئیں کیسی ہوگی، تمہیں کہا ہے گائے ذبح کرو، کیسی ہوگی کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے ایسی گائے ذبح کر لو، کوئی بھی ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت جوان ہو، بیچ یعنی مڈل ایج کی ہو، بالکل انرجیٹک، اتنی بوڑھی بھی نہ ہو کہ بھئی بہت سارے بچے پیدا کیے ہوئے تو وہ بہت بوڑھی ہو گئی بھی ہے، اور نہ ہی بالکل ایسی بچیا ہو کہ بالکل ابھی بچی سی ہے، درمیانی عمر کی، اس کے دونوں کے درمیان ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر لو جو تمہیں حکم دیے گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ نہیں کریں گے اور اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا جاؤ اور جا کے پوچھ کے آؤ، تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، جاؤ، اب موسیٰ علیہ السلام جائیں گے طور پہ، اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، حکم لیں گے، پھر واپس آئیں گے۔ وہ کتنا اپنے نبی کو ستا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، تم بھی اس طرح چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے نبی سے اسی طرح سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، تم بھی یہی اپنے نبی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ بے شک وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے، وہ کون، وہ کون، رب، تم نے کہا نا تو اپنے رب سے جا کے پوچھو، رب فرماتا ہے کہ وہ ایسی ہے، لیکن ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، تم دعا کرو اپنے رب سے ہمیں بتائے کہ اس کا کلر کیا۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو کتنا تنگ کر رہے ہیں اپنے نبی کو بھی، اور کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی کس طرح سے ان کو، یعنی جب ماننا نہ ہونا تو پھر انسان ایسے کرتا ہے، جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ کہ وہ کلر کیا ہوگا، اس کا کلر ہمیں بتائے۔ جب تمہیں کہہ دیا کہ تم کوئی بھی گائے کر لو تو کوئی بھی کر لیتے نا تو ان کے لیے پوری ہو جاتی بات، لیکن اب کلر پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ آپ اپنے بچے کو کہتی ہیں بیٹا پانی لے کر آؤ، اب بیٹا کہے امی ٹھنڈا یا گرم، آپ کہیں چلو ٹھنڈا لے آؤ، امی شیشے کے گلاس میں یا پیتل کے گلاس میں، اچھا چلو بیٹا شیشے میں، نہیں گلاس بڑا ہونا چاہیے کہ چھوٹا ہونا چاہیے، اب آپ کیا کہیں گی؟ اب وہ بچہ کام کر بھی لے گا نا، اور اگر آپ سے اتنے سوالات کرے تو آپ کا کیا، آپ کو کوئی قدر رہے گی اس کے کام کرنے کی؟ آپ آگے سے کیا کہتی ہیں، تم نے لا کے ہی نہیں دینا، تم رہنے ہی دو۔ یہاں پہ بھی کیوں اس طرح سوال ہو رہے ہیں، موڈ نہیں ہے کام کرنے کا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ آپ نے فرمایا نا کہ حج تمہارے پر فرض کیا گیا، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہر سال؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر جواب دے دیتا کہ ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا، فرمایا تم سے پہلی امتیں ہلاک اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بہت سوال کرتی تھی، سوال نہ کیا کرو۔ اور صحابہ اتنا ڈرتے تھے سوال کرنے سے، کہا جاتا ہے 20 سے بھی کم سوال صحابہ نے کیے کسی آیت کے بارے میں، پورے قرآن جتنی دیر اترا ہے نا 20 سے بھی کم سوال۔ ہاں کوئی ہوتا تھا کوئی وہ انتظار کرتے تھے کوئی بدو آ جائے اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تو ہم بھی سن لیں، اس کا انتظار کرتے تھے، خود نہیں سوال کرتے تھے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے تھے تو آگے سے کیا فرماتے تھے، صحابہ کرام اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے، لیکن کسی حکم کے بارے میں جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ اب مجھے کرنا نہ پڑے، اس کے سوالات پوچھتے جانا۔ تو کہا انہوں نے بھی کیا، اب رنگ پوچھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے بھی پھر انہوں نے ایک تماشا بنا لیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اب کیا حکم آیا، یلو کلر کی۔ اب یلو کلر کی کتنی ریئر ہے، یعنی ایسا گولڈن سا کلر ہو جو کہ خوبصورت بھی لگے دیکھنے میں، جو دیکھے تو کہے کہ واہ کتنی خوبصورت گائے، ایسی ہو۔ پھر اب مشکل ہو گئی نا، کیونکہ ایسی گائے تو ڈھونڈنی مشکل ہے۔ ایک نا دل میں بھی چور تھا نا کہ ان کو گائے کی بڑی احترام عزت تھی ان کے دل کے اندر، جیسے گائے کی تو انہوں نے پوجا بھی کی تھی، ایجل کی تو تھی، بچڑے کی تو پوجا کی تھی نا، اب کرنا تو نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ذبح کرنا، اب کیسے کر دیں، اس وجہ سے سوالات بھی اتنے تھے۔ جب کام نہ کرنا ہو تو پھر سوال بھی بہت آتے ہیں نا، جب کام کرنا ہو تو جس کو کام کہیں گے وہ فوراً اٹھ کے کر لے گا۔ صحابہ کرام کتنے حریص ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے، کیسے حریص تھے سبحان اللہ، کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم دیا تو جس کے ہاتھ میں بھی گلاس تھے انہوں نے وہیں رکھ دی، جس کے منہ میں بھی تھی جس نے منہ کے ساتھ لگا دیا تھا اس نے وہیں چھوڑ دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے وہیں سے نکال دی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلو ہم پہلے جا کے پوچھیں تو صحیح شراب کون سی والی حرام ہے، یہ والی حرام ہے یا ہو سکتا ہے یہ والی نہ ہو حرام،
ابھی تو پی لیتے ہیں، بعد میں پوچھ لیں گے، جو ابھی ہمیں تھوڑی سمجھ آئی کون سی والی حرام کی ہے، پتہ نہیں ایسی والی حرام ہے، پرانی حرام ہے کہ نئی والی حرام ہے، انگور کی حرام ہے یا کھجور کی حرام ہے، یہ تو نہیں ہمیں پتا۔ انہوں نے ایک لفظ بھی آگے سے نہیں بولا۔ عورتوں کو جب پردے کا حکم آیا تھا، راتوں رات انہوں نے چادریں سی تھی اور اگلے دن فجر کے لیے چادریں پہن کے گئی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا کہ آج کیا بات ہے کہ مدینہ میں گھر گھر میں چراغ جل رہے ہیں، وہ تو چراغ نہیں جلاتے تھے، اندھیرے ہوتے تھے، ظاہر ہے اتنا تو نہیں کسی کے پاس تھا۔ تو کیا پتا چلا کہ پردے کے احکامات اترے ہیں، تو راتوں رات چادریں سی رہی کہ صبح فجر پہ جانا۔ انہوں نے تو یہ نہیں سوچا پہلے جا کے صبح کل پوچھیں گے چادر لمبی ہو کہ چھوٹی ہو کہ کیسی ہو اور کیسی نہ ہو، اور کس وقت لینی ہے اور کس وقت نہیں لینی ہے، اور کتنی لینی ہے اور کتنی نہیں لینی ہے، اور کس عمر کی عورت کو لینی ہوگی، اور میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میں نے تو نہیں لینی ہے، اور میں تو اس ایج کو پہنچ گئی۔ تو انہوں نے تو نہیں یہ پوچھا، بس انہوں نے سی، کیونکہ جب کرنا ہوتا ہے نا کام تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ گائیں تو اتنی ساری ہیں، ہم تو کنفیوز ہی ہو گئے ہیں، جتنی آپ نے باتیں بتائی ہیں ان سے تو ہم کنفیوز ہی ہو گئے۔ بہت ساری گائیں ہیں جو درمیانی ایج کی بھی ہیں، جو یلو بھی ہوں گی، جو خوبصورت بھی لگتی ہیں دیکھنے میں۔ اور پھر ایک بات انہوں نے کہی، اب اس دفعہ اگر اللہ نے چاہا نا تو ہم ضرور گائے کو پا ہی لیں گے، ہمیں رہنمائی حاصل ہو ہی جائے گی، ہم ہدایت پا ہی لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کو ایسی گائے نہیں ملتی۔ انہیں انشاءاللہ جو کہہ دیا تو ان کو مل گئی، اور یہ کام وہ کر پائے صرف انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ یعنی انہوں نے انشاءاللہ کہا تو آگے سے سننے والے نے کہا اس کا مطلب آپ نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے جب بھی آپ کہہ رہی ہیں انشاءاللہ۔ یعنی ہم نے دیکھے کتنا لائٹ لیا ہے نا انشاءاللہ کو، اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو بھی انشاءاللہ کا پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی، میں نے آپ کو بتایا نا، جو پہچان ہے، جو دین ہے، جو علم تھا وہ ان کے پاس تھا، انشاءاللہ بھی پتا تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے، مگر یہی تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یہ کوئی کافر نہیں ہے، یہ ایک بگڑی ہوئی امت مسلمہ ہے، اس کا نقشہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ جب بھی کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، اگر کبھی دعا کے لیے انشاءاللہ نہ کہیں۔ یہ منع کیا گیا حدیث میں، دعا میں انشاءاللہ نہیں کہنا۔ میں آپ کو کہوں اللہ آپ کو صحت دے اور آپ آگے سے کیا کہیں انشاءاللہ، یہ نہیں کہنا، سمجھ آئی بات؟ اور یا میں دعا مانگتے کوئی کہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک کرے، یہ نہیں کہنا اگر اللہ نے چاہا، یہ کہیں اللہ آپ کی اولاد کو نیک کرے، اور آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے آمین، کیونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا کہ جب اللہ سے مانگو تو یہ نہ کہو اگر اللہ چاہے تو دے دے۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو کیا کہو؟ آمین کہو۔ تو ہم آگے سے انشاءاللہ کہتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو انشاءاللہ صحت دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اولاد کو نیک کرے گا، لیکن جب دعا دینے لگو یا دعا کرو تو اس وقت انشاءاللہ کہہ کے نہ کرو، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے جو مرضی کرے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ چاہے تو، وہ تو جو چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ کہ اب وہ آ کے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری اس بات پہ کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ مطیع ہو، یعنی خدمت نہ اسے لی گئی ہو، بہت اسے مشقت کے کام لیے گئے، بڑا کام کرائے گا، کام کر کر کے وہ تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ تو انرجی نہیں رہے گی نا، اور نہ ہی وہ پھاڑتی ہو زمین کو، یعنی ہل بھی نہ چلاتی ہو کہ کہیں ہل جوتنے میں کام آ رہی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کہیں پانی دیتی ہو کھیتی کو۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ اس کے اوپر بھی تو پانی کا آپ نے دیکھی ہوں گی گائے وغیرہ بیل وغیرہ کے اوپر ڈنڈا سا لگا کے دونوں طرف بالٹیاں لگا دیتے ہیں، پھر وہ اس سے پانی دیتی ہیں کھیت کو، یا پانی نکالنے کے بھی کام آتے ہیں، تو وہ بھی نہ کیا ہو، یعنی کوئی کام بھی نہ کیا ہو اس نے۔ اب سوچے نا اب کیسی یہ گائے ہو جس نے کبھی کام بھی نہ کیا ہو، ایسی صحت مند بھی ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی یعنی اس میں عیب نہیں ہے، کہیں سے ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی، کہیں سے کان نہیں کٹا ہوا، اور نہیں اس میں کوئی نشان بھی نہیں ہے، بالکل صحیح اس کا کلر ہے، کوئی دھبے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ اب کتنی ریسٹرکٹڈ ہو گئی ان کے لیے یہ گائے ڈھونڈنا کہ آپ دیکھیں کوئی جوان بھی ہو، یعنی اچھی ہٹی کٹی بھی گائے ہے، خوبصورت بھی ہے، تو کسی نے اس کو کھڑا تو نہیں کیا ہوگا نا، اسے کوئی کام ہی لیتے ہوں گے، کراتے ہوئے کام، کوئی گائے کو ایسے ہی تو نہیں رکھ لیتا، لیکن اس نے کام بھی نہ کوئی کیا ہو، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بھی ہو، یہ کتنا مشکل ہو گیا ڈھونڈنا۔ اب لائے ہو نا تم صحیح بات،
یعنی اس وقت تک جو باتیں تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اس وقت تک جو رسول تمہیں بتا رہے تھے اس سے نہیں تمہاری تسلی ہوئی تھی؟ اب انہوں نے گائے تلاش جب کرنی شروع کی تو گائے ملنی کتنی مشکل تھی ایسی گائے ملنی. ایک جگہ پہ جا کے ملی، ایک لڑکے کے پاس تھی وہ گائے، اور اس نے کہا میں نے تو نہیں بیچنی، کیونکہ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، یہ یتیم لڑکا تھا، یہ ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، بہت نیک بچہ تھا، اس کا باپ ایک گائے چھوڑ گیا تھا. اینی ہاؤ انہوں نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، چلتی رہتی، ریز کرتی خود ہی، اور پھر وہ ماں نے ایک دن بیٹے کو کہا کہ لے آؤ تم گائے کو، وہ لے کر آ گیا. گائے بڑی خوبصورت بھی تھی. انہوں نے جب گائے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خریدنی ہے. اس نے کہا میرے باپ کی نشانی، میں تو نہیں بیچ سکتا، مجھے بیچنی ہی نہیں ہے، یہ گائے ایک ہی گائے ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کہ بھائی تم کسی طرح کر کے بھی بیچو. اس نے کہا میں نہیں بیچتا. یہ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا بھائی تم جو مرضی کرو لیکن اب تو گائے تو وہی لانی پڑے گی کیونکہ اور تو کوئی گائے نہیں. ہاں اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں بیچوں گا، لیکن اتنی قیمت ہوگی کہ اس کو تولو سونے کے برابر، تب میں بیچ سکتا ہوں. کتنا مشکل ہو گیا. کہاں وہ تھوڑی سی قیمت پہ جا کے کوئی بھی گائے لے کر آ جاتے اور کر لیتے، اور کہاں یہ اب سونے میں تولنی پڑے گی وہ گائے. یعنی ایک طرف گائے تول لیں تو دوسری طرف سونا رکھیں، پھر اتنی قیمت میں لوں گا. ایک تو گائے کو ذبح کرنا ہی ان کے لیے مشکل، اس کی تعظیم اتنی تھی، اوپر سے اب اتنی بڑی قیمت بھی دیں. لیکن اب انشاءاللہ کہہ چکے تھے، ذبح کر دیا اس کو. لیکن وما کادوا یفعلون، لگتے نہیں تھے وہ کرنے والے، کوئی شوق سے نہیں کر رہے تھے، وہ بہت ان کو بھاگ بھاگ کے نہیں انہوں نے کیا، بڑی مشکلوں سے کیا. اللہ کہ ہاں وہ قتل ہونا اتنی بڑی بات نہیں تھی، جتنی بڑی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو اس طرح سے مذاق بنا لیتے ہو، اور نبی کی تمہارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ان کا ادب نہیں ہے. یہ زیادہ بڑی بات ہے. اتنی لمبی دیکھیں آیتیں آئی ہیں اور اس کے بعد قتل کی بات آئی ہے، یعنی قتل سیکنڈری بات ہے. نبی کا احترام پہلے ہے، اللہ کے حکموں کی تعظیم پہلے ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لانا زیادہ بڑی بات ہے. وہ اور تم نے جو کیا ہے وہ زیادہ بڑا کرائم ہے، وہ زیادہ بڑا جرم ہے، قتل سے بھی بڑا جرم ہے. اللہ کے احکامات کو بھی لٹل کرنا، حقیر کرنا، یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اس پہلے ریزن نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ بقرہ کو قتل کرو، ذبح کرو بقرہ کو، یہ پہلے آیا اور بعد میں ریزن بتایا. اس کا مطلب ریزن جاننا، اس کو پرائرٹی نہ بناؤ کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہے، کیا ہے. نہیں، جو حکم آیا اس کو کر گزرو، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اور اب بتایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو پر الزام دے رہے تھے، تم نے کیا، وہ کہہ رہا تم نے کیا. ادھر تو آگ لگ گئی، وہ تو یہاں پہ جنگ شروع ہونے لگی تھی. اللہ نکالنے والا ہے جو تھے تم چھپاتے. یہ ایک جنرل بات کر دی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ قاتل کو نکالے گا. اللہ نکالنے والا ہے جو بھی تم چھپاتے ہو. نمبر 1، قاتل کو چھپاتے تھے، قاتل چھپا ہوا تھا، اللہ اس کو نکال باہر کرے گا، اور اللہ نے اس کو ایکسپوز کر دیا. لیکن اس سے ایک اور بات پتا چل گئی کہ یہ اللہ کا رول ہے، وہ نکال باہر لاتا ہے جو بھی تم چھپاتے ہو. نیتوں کے اندر کوئی فطور ہے نا، اوپر سے اگر کہتے ہو ایمان والے ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے بڑے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ اور رسول پہ، لیکن اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ بھی اللہ نے نکالنا ہوتا ہے اندر سے. وہ منافقت کے اندر تو منافقت ہے، ایمان تو اندر ہے ہی نہیں. جو منہ سے باتیں کرتے وہ اور ہیں، اور جو اندر چھپی ہوئی ہیں وہ اور ہیں. شیطان بھی تو چھپا ہوا تھا نا فرشتوں میں، اس کا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، وہ تو چھپا ہوا تھا. اللہ نکال کے لایا نا اس کو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ دلوں کے اندر کیا ہے. وہ جو تکبر تھا، وہ جو اپنی بڑائی تھی، جو اپنی انا تھی، وہ اللہ کو پتا تھا. کیا مطلب مارو اس کو، کس کو؟ یعنی پھر حکم ہوا جو یہ مقتول ہے نا، اس کی لاش کو مارو اس گائے کے پیس کے ساتھ، گائے کے بعض حصے کے، بعض اس کا، کس کا؟ گائے کا. اور ندربو ہو میں، ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ مقتول کی. مارو اس کو، مقتول کو، یعنی گائے کے بعض حصے کے ساتھ مارو. تو جب اس کو اس کے ساتھ ٹچ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا یہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا تھا.
اور یہ بتا کے وہ دوبارہ مر گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اپنی نشانی دکھائی. ایسا نارم نہیں ہوتا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کرے، لیکن ان کے آگے نشانی دکھائی یہ کہ وہ زندہ ہوا، وہ بولا اور پھر وہ مر گیا. کیوں یہ نشانی دکھائی؟ کیوں گائے کو ذبح کرنے کا کہا گیا؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بھی تو بتا سکتے تھے کہ فلاں ہے جس نے قتل کیا. یا اللہ تعالیٰ گائے کو نہ کہتے اور صرف ایسے ہی آدمی زندہ ہو کے بتا کے مر جاتا. اس کے اندر پیچھے مصلحتیں تھیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے گائے کی محبت کو زائل کرنا چاہتا تھا. جس کو وہ اتنا احترام دیتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اب ذبح کرو تاکہ تمہاری اس کے ساتھ جو تعظیم ہے اور یہ ختم ہو کہ ہم ہاتھوں سے اپنے اس کو مار رہے ہیں. دوسرا، ان لوگوں کے اندر قیامت کے دن جی اٹھنے کا جو عقیدہ تھا وہ کمزور تھا. اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ نے اس مردہ کو زندہ کیا نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت میں زندہ کرے گا. کیا فرمایا؟ پھر دل سخت ہو گئے تمہارے، من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ واقعات دیکھنے کے بعد سمینا واتانا ہوتا، اللہ تو نے ہمیں یہ اتنا بڑا یہ واقعہ یہ چیز دکھا دی. اس کے بعد اور دل سخت ہو گئے، بجائے ماننے کے اور زیادہ ہٹ دھرم ہو گئے. بلکہ ان کے دل کیسے ہو گئے؟ کل ہجارہ کی طرح، پتھروں کی طرح. ہاں، پتھروں سے بھی زیادہ سختی میں. او کا معنی بعض علماء کہتے ہیں یہاں پہ بل کے معنوں میں ہے، یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یا دوسرا معنی ہو سکتا ہے کل ہجارہ، یا پھر بعض کے ہجارہ سے بھی زیادہ سخت. کیونکہ ہجارہ بھی جو ہے نا، پتھر بھی جو ہے، پتھروں کی مثال یہاں پہ اصل میں دلوں کے ساتھ دی گئی. ثم قست قلوبکم من بعد فہی کل ہجارہ، جیسے ہجارہ ہوتے ہیں، جیسے پتھر ہوتے ہیں، ایسے ان کے دل سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ شدید. کیونکہ پتھر بھی کیسے ہوتے ہیں، پہلے آیت کو سمجھ لیں. کیونکہ پتھر بھی کچھ کیسے ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، مِنَل یعنی پتھروں میں سے بھی کوئی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، سارے نہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان میں بھی ایسے ہیں کہ پھوٹ پڑتی ہیں اس سے نہریں. آپ نے کوئی دیکھے ایسے پتھر؟ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ نہریں آ رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں پانی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے پہاڑوں میں سے آ رہا ہے اور کدھر سے چل رہا ہے، بس آتا ہی جا رہا ہے، نہریں چل رہی ہوتی ہیں اس سے. ان میں سے کوئی ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا بھی ہوا ایسے، یعنی راکس ہیں اور اندر سے پانی نکل رہا ہے. سبحان اللہ، وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے اندر سے کدھر سے آ رہا ہے پانی. اور آپ حیران ہوتے ہیں جیسے چشمہ ٹائپ ایسے بہہ رہا ہے. ایروں کی طرح تو نہیں ہے لیکن اس وجہ سے بھی پانی نکلتا ہے. ان پتھروں میں بھی ایسے بعض ہیں، یعنی تم سے تو پتھر ہی اچھے ہیں کہ ان میں بھی بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈر سے، اس کے خوف سے. یعنی آپ دیکھیں منہا، ان میں سے، سب نہیں، ان میں سے. یعنی لینڈ سلائیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے نا، آپ نے کہیں دیکھے، میں نے تو سائن بورڈز بھی دیکھے ہمارے تو یہاں پہ بعض جگہ پہ لگے ہوتے ہیں فالنگ راکس، تو اس سے وہ اویئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اوپر سے پہاڑ سے گر سکتی ہے کوئی راک. کہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن میں ایک وجہ اس کی یہ بتائیے کہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. اللہ کا ڈر ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو، ہم نا جب سختی کا، ہارڈنیس کا کوئی سوچتے ہیں اپنے ذہن میں، تو کیا چیز ذہن میں آتی؟ کوئی ہارڈ چیز کا آپ نے کوئی اگزامپل دینی ہو تو آپ کس کی اگزامپل دیتے؟ پتھر کی، چٹان کی. ہم کہتے ہیں چٹانوں کی طرح. لیکن فرمایا ان راکس کے اندر بھی دیکھو کہ کتنی ایسی ہیں کہ جو ایسے پھوٹ پڑتی. فجر ہے نا، بڑے پیمانے پہ پھوٹ پڑنا، ان میں سے بھی نہریں نکل آتی ہیں. وہ بھی ایسی ہیں کہ جو پھٹ پڑتی ہیں جس میں سے پانی نکل آتا ہے. وہ بھی ایسی ہیں جو گر جاتی ہیں اللہ کے خوف سے. تم نہ تو اللہ کی آیتیں سن کے پڑھ کے پھٹ پڑتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کے چشمے جاری ہو جائیں، نہ تم ایسے ہو کہ تمہارے آنکھوں میں سے کوئی ایک آنسو کا قطرہ نکل آئے، نہ تم ایسے ہو کہ تم گر پڑو عاجزی میں کہ سجدے میں چلے جاؤ. تم عاجز کر لو، اپنے آپ کو جھکا لو اللہ کے آگے. اتنے سخت دل کہ انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے نا تو وہ کہتے، ہم نا محاورے میں بولتے، ہم محاورہ نہیں، ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بڑا سنگ دل ہے. کہتے ہیں نا سنگ کیا چیز ہوتی ہے؟
پتہ ہے آپ کو؟ پتھر، یا ہم کہتے ہیں ویسے بھی کہہ دیتے ہیں پتھر دل ہے پتھر کو نا بے عزت کرو ان دلوں کے ساتھ کہہ کے، کیونکہ اللہ نے تو بتا دیا پتھر بھی اچھے ہیں، کئی پتھر بھی اچھے ہیں دلوں سے. یہ دل اتنے سخت ہیں. قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، قرآن سیکھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی سختی ہے، اس کے بعد بھی دل نرم نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی دل میں نیکی کا شوق نہیں پیدا ہوتا، اس کے بعد بھی اگر پرواہ نہیں رہتی اللہ کے حکموں کی، ٹوٹ رہے ہیں تو ٹوٹتے رہیں، ہمیں کیا اس سے؟ تو وہ تو پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ 3 مواقع پہ اپنے دل کو جائزہ لو، یہ تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں؟ ایک، ذکر کی مجلس میں دل لگتا ہے نہیں، ایک قرآن پڑھتے ہوئے دل لگتا ہے نہیں، ایک تنہائی کے اوقات میں تمہیں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں. اگر یہاں پہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہو رہا تو پھر دل مانگنا چاہیے اللہ سے. کیونکہ دیکھیں ہم نا، یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، عقل میں تو ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں. مثلاً کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا برا ہے؟ سب کہتے ہیں، پھر بھی کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جب دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ نہیں سچ چلے گا، یہاں پہ تو جھوٹ ہی بول، تیری عزت رہے گی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں بات تو سمجھ آ گئی ہے مجھے ساری، لیکن دل نہیں مانتا، پرابلم نا دل میں ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، سب کچھ ہے، وہ دماغ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بات لاجیکل ہے، آیتیں بھی پڑھ لی ہیں، حدیث بھی سامنے آ گئی ہے، لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ دل کی تو پرابلم ہوتی ہے، دماغ کی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ سمجھ نہیں آئی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیں یہ اس میں ایک ریمیڈی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو. کہ کلام کی کثرت، بہت زیادہ بولنا نا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، اور سخت دل والا اللہ سے دور ہوتا ہے. یعنی یا تو اللہ کا ذکر کرو، ورنہ اللہ کے ذکر کے سوا بہت زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ وہ جو باتیں کرنا ہے وہ دل کو سخت کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور کون ہے؟ سخت دل والا. استغفر اللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے.